الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا یہ سلسلہ وار جو پروگرام میں نے شروع کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ بات اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے عمل کی۔ کہنا سننا بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے اچھے اسکالر، بڑے اچھے بولنے والے، گفتگو کرنے والے، اور جن کی گفتگو کا اثر بھی ہوتا ہے بہت ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے انسان کو ایک بہت چھوٹی سی بات بھی کافی ہوتی ہے، بشرطے کہ کوئی آدمی اس پر عمل پیرا ہو۔ اب یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت میں ایک بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا واقعہ جو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، اور ضرور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بھلائے ہوئے ہیں۔ اینڈ یہ ہو جائے گا کہ جب آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا تو وہ حسرت اور وہ افسوس اور وہ بہت کچھ سوچے گا کہ کاش کہ میں اپنے آپ کو بھی یاد کر لیتا، میں اپنے آپ کو سمجھا لیتا، میں اپنے آپ کو آج جس عذاب اور میں تکلیف میں ہوں، کاش کہ میں اس وقت یہ بات سمجھ جاتا۔ میں صرف اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام جب جہاد کارزار سے واپس آتے تو کہتے رجعنا من الجہاد الاکبر الی الجہاد، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، بڑے جہاد کی طرف اب ہم آئے، اب ہمارا جہاد شروع ہوگا، اور وہ جہاد شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ، اور ہر وہ چیز جو انسان کے سامنے آتی ہے اس کے ساتھ اس کا جہاد ہوتا ہے۔ اور آج ہم اپنی انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بالکل بھلایا ہوا۔ اور یہ قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اس کا فکر ہر مومن مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور جیسے پچھلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے بلا دیا سب کچھ، اللہ اور اللہ کے دین کو، اللہ کی بات کو بلا دیا، حضور پاک اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے تو سب کچھ بلا دیا، تم نہ اپنے آپ کو بلانا، تم اپنے آپ کو یاد کرتے رہنا۔ یہ شیطان انسان کو ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا ہوا، سب سے زیادہ یہ جب انسان کو عبادت کرنے لگتا ہے تو یہ شیطان اس وقت فوری طور پر حاضر ہو جاتا ہے اور آ کر اس کے دل اور دماغ میں ہزاروں قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے آج عرض کروں گا، کاش کہ اگر ہمارے صرف نماز پڑھنے والوں کو نماز کے سبق کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ ہی آ جائے تو ان کی نماز صحیح ہو جائے، اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے کہ وہ کہتے کیا ہے اپنے رب سے، وہ اللہ اکبر، اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ، یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، مالک تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے،
تو نے کائنات ارض و سما عرش و فرش کائنات کو پیدا کیا، یا اللہ کوئی تیرا اس وقت مددگار نہیں تھا، سب کچھ تو نے اکیلے کیا، اور کسی قسم کا تیرے کسی کام میں کسی چیز میں کوئی عیب نہیں۔ وہ بھی حمدکا، اور اس کائنات اور دھرتی میں لوگ تعریفیں کرتے ہیں، فلاں بڑا فلاں بڑا، فلاں چیز فلاں چیز، حقیقت میں یہ تعریف رب کائنات کی ہے۔ وہ بھی حمدکا، تعریف تو اللہ تیری ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ بھی حمدکا وہ تبارک اسمکا، اور تیرے نام میں اللہ، لفظ اللہ میں برکت ہے۔ یہاں لفظ اللہ ہوگا، وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی شیطان، کوئی چیز، کوئی اللہ کے نام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو منور کرو، دماغ کو منور کرو، مجلس کو منور کرو۔ ہر وقت جب تمہارے پاس اللہ ہوگا، دنیا کا کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں بھٹک سکتا، تمہیں رائے حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ تبارک اسمکا، اللہ تیرے نام میں بڑی برکت ہے، واقعی تیرے نام میں برکت ہے۔ وہ تبارک اسمکا تعالی جدکا، اور تیری شان بلند و بالا ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا عظمت والا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے بندہ، وہ لا الہ غیرک، اللہ تو ہی تو ہے، اللہ تو ہی تو ہے، تیرے بغیر اور کوئی نہیں۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے جو آج ہمارے دل و دماغ میں اترنا چاہیے کہ اللہ تو ہی تو ہے، اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں۔ اب یہ نماز کا ترجمہ اگر یہ دماغ میں رکھ کر آدمی اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو، پھر کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں آتی۔ پھر آگے کیا کہتا ہے، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو طاقت والا، تو قوت والا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے عرض و التجا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے تو ہمیں بچا دے۔ اس کا اتنا بڑا وار، اور یہ ایسا کہ جناب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ یا اللہم انک سلطت علینا عدوا بصیر بعیوبنا مطلعا علی عوراتنا یرانا وهو قبیل من حیث لا نراہم اللہم فایسہ منا کما ایستہ من رحمتک وقنتہ منا کما قنتہ من نفعک اللہم باعد بیننا وبینہ کما باعدت بینہ وبین المشرق والمغرب اللہ بین جنتک وبین رحمتک۔ اے اللہ اس شیطان کو جو ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں اتر کر ہمارے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، اس سے بچانے والا اللہ تیرے بغیر اور کوئی نہیں۔ اگر توجہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کے ہمارے دل و دماغ میں اترے گا۔ پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے ہی نام سے سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے، تو دنیا میں بھی کرمیاں، آخرت میں بھی کرم نوازیاں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات اور دھرتی میں پوری انسانیت کو، کائنات کو، تمام جہانوں کا کھلانے والا، پلانے والا، پالنے والا، دینے والا، سب کچھ کرنے والا سوائے رب کائنات کے اور کوئی نہیں۔ الرحمن الرحیم، دنیا میں بھی سب کے لیے رحم، جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے، جو مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، لیکن آخرت میں وہ رحیم صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ مالک، اور یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، یہاں حکومت ہے، بادشاہی ہے، امریکہ ہے، فلاں ہے، رشیا ہے، بڑی بڑی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، طاقتیں ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن جب یہ ساری کائنات ایک جگہ اکٹھی ہوگی اور کروڑوں اربوں خربوں لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور پھر جنات اور ہر چیز جب اکٹھی ہوگی، وہ دن ہوگا حشر کا، اس کو یوم الدین کہا گیا۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، مالک یوم الدین۔ اے اللہ، یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے بغیر کسی کے سامنے نہیں جھکتے، سجدہ نہیں کریں گے، قبر کو نہیں کریں گے، شجر کو نہیں کریں گے، حجر کو نہیں کریں گے، کسی انسان کو نہیں کریں گے، کسی کو نہیں کریں گے۔ سجدہ کریں گے تو رب کائنات کو کریں گے، صرف اللہ کی ذات کو کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ رکوع کریں گے، نہ سجدہ کریں گے، نہ جھکیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مانگیں گے تو رب کائنات سے مانگیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے میں اس طرح تھوڑا سا سلسلہ آپ کے سامنے جاری رکھوں، اور یہ نماز کا سبق کم از کم آپ کے سامنے آ جائے، اس کا ترجمہ اور یہ سمجھ میں آئے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہماری نماز میں خشوع
پیدا ہوگا، اور انہی کے لیے قرآن نے جو کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہوئے مومن جنہوں نے نماز کے اندر خشوع اسی کا نام ہے کہ پوری اپنی توجہ اور دل اور دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے در پہ آدمی کھڑا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا تصور دل میں نہ آئے۔ میں دعا کرتا ہوں ہماری اللہ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ یہ جو اس وقت کرونا کی بیماری ہے اور یہ طوفان جو چل رہا ہے، اس سے اللہ پوری انسانیت اور امت مسلمہ کو، بالخصوص ہمارے گھر و در کو، ہمارے بچیوں کو، ہمارے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہماری تمام ذہنی دلی دماغی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بزرگ، دوست احباب، رشتہ دار، اعزاء اقربا، والدین، اساتذہ اور ہمارے علماء، اولیاء، بزرگان دین جو لوگ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اور رب کائنات جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔